نمبر 3، کسی تکلیف اور حادثے پر غم ظاہر کرنا ایک فطری سوابھاوک بات ہے۔ البتہ اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ غم اور دکھ کی بہت زیادہ تکلیف میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی گود میں تھے اور سانس کے ابھرنے کا وقت تھا۔ یہ رلا دینے والا منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، پر زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ نمبر 4، غم کی زیادتی میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور جو شریعت کے خلاف ہو۔ دھارے مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، چیخنا چلانا اور ماتم میں سر اور سینہ پٹکنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی گریبان پھاڑتا، گالوں پر تماچے مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا اور بین کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگی اور ماتم کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے، مگر وہ باز نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا، پھر بھی وہ نہ مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کے منہ میں خاک بھر دو۔ بخاری۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ ایک عورت انگیٹھی لی ہوئی آئی، آپ نے اس کو اتنی سختی سے ڈانٹا کہ وہ اسی وقت بھاگ گئی۔ سیرت النبی بھاگ 6۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راکھ نہ لے جائے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو غم ظاہر کرنے کے لیے اپنی چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتا پہنے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، جاہلیت کی رسم اپنا رہے ہو، میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری شکلیں ہی بگڑ جائے۔ لوگوں نے اسی وقت اپنی اپنی چادریں اوڑھ لی اور پھر کبھی ایسا نہ کیا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 5، بیماری کو برا بھلا نہ کہیے اور نہ کوئی شکایت کی بات زبان پر لائیے، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجیے اور آخرت کے بدلے کی تمنا کیجیے۔ بیماری جھیلنے اور تکلیفیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بڑا بدلہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو جسمانی تکلیف یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے پیر اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کانپتے دیکھ کر پوچھا، اے امت صائب مصیب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اس کو
خدا سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، نہیں، بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار اس طرح آدم کی اولاد کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبے کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بولے، تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ کہا دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہیں، یہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے رسول میرے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو خدا تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ خدا تمہیں اچھا کر دے۔ یہ سن کر عورت بولی، اے اللہ کے رسول، میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کر لوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس لمبے قد کی عورت ظفر کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ نمبر 6، کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیے۔ رشتہ داروں کی موت پر دکھی ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری بات ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا شوق منائے، البتہ بیوہ کے شوق کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی بناؤ شنگار کرے۔ ترمذی۔